اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد 3 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ ہے نبوی استغفار۔ ایک نبوی استغفار ہے، ایک نیک اور متقی لوگوں کا استغفار ہے، اور ایک گناہ گاروں کا استغفار ہے۔ اب تینوں پہ تو بات نہیں ہو سکتی۔ نبوی استغفار یہ ہے کہ اچھے کام کے بعد استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا۔ کیا مطلب؟ نماز پڑھ کے فارغ ہوا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ جس طرح تیری عبادت کا حق تھا اس طرح میں ادا نہیں کرتا، میں معافی چاہتا ہوں، میں بخشش چاہتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں۔ اپنے کئی استادوں سے یہ بات سنی ہے، تو آپ بھی اگر توجہ کریں گے، اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ پہلے فائدہ بتا دیتا ہوں، پھر عمل بتاؤں گا۔ پھر مسجد کا بھی ادب ہو جائے گا، مسجد کے پاس سے گزرنے کا بھی ادب ہو جائے گا، اور نبوی استغفار بھی ہو جائے گا۔ نماز پڑھنے کے بعد جب اٹھ کے جانے لگے تو کم از کم 40 قدم استغفار کریں۔ وہ 40 قدم، 40 کا عدد بھی کتابوں میں آتا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی 40 کا تذکرہ آتا ہے۔ تو جب 40 قدم استغفار کرتا جائے گا تو انشاءاللہ عبادت بھی قبول ہوگی، مسجد کا ادب و احترام بھی ہوگا، اور مسجد کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی اس کا ادب و احترام برقرار رہے گا۔ آج کل کیا ہوتا ہے، اٹھیں اپنی جگہ پہ پھر باتیں شروع کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو یہ تو مناسب نہیں ہے۔ تو اب KPK کے حالات آپ کے سامنے ہیں، سنے ہیں پنجاب میں بھی یہ سلسلہ پانی کا، بارش کا بھی اپنے جوبن پہ ہے۔ تو اب ان حالات کے پیش نظر ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اس احوال میں بھی ہمیں نبوی تعلیمات میں سے، قرآنی تعلیمات میں سے استغفار کی تعلیم ملتی ہے۔ لیکن بہرحال KPK کے لوگ ہماری دعاؤں کے زیادہ مستحق ہیں۔ دعا کہہ دیتا ہوں، اب مالی تعاون نہیں کہتا، بار بار ایک بات کرنا، ہماری دعاؤں کے زیادہ مستحق ہیں۔ بھلے اس لیے کہ وہاں جو آفت آئی، سیلاب آئی یا مصیبت آئی، وہ اچانک آئی، وہ سب کچھ بہا کے لے کے چلی گئی۔ لیکن پنجاب میں جو یہ ریلا آیا، پانی کا ابھی بھی چل رہا ہے اور آگے چلتا چلا جا رہا ہے، یہ پہلے سے اطلاع تھی، یہ پہلے سے معلومات تھی، اور اس میں جانی اور مالی نقصان کم ہوا، جانی مالی نقصان کم ہوا۔ اور دوسری وجہ بھی بتاتا جاؤں، بنسبت KPK کے پنجاب میں سپورٹ پہلے سے دی جا چکی تھی۔ جب پانی کا اعلان کیا تو خیمے بھی لگائے گئے، جانوروں کو بھی منتقل کیا گیا، لیکن جو میں بشنوئی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، اگر جہاں آپ بیٹھے ہیں اتنا تصور کر کے اس کے نیچے بنیاد 2 فٹ 3 فٹ بھی تصور کر لیں، 2-3 فٹ بنیاد نیچے تصور کر لیں، تو اس 2-3 فٹ سے بھی 7-8 فٹ نیچے تک وہ سب کچھ پانی بہا کے لے گیا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں استغفار کرنا ہے، اجتماعی اور انفرادی طور پر استغفار کرنا ہے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں 3 فوائد ہیں، اور ان تینوں فائدوں میں سے میں اور آپ، امیر اور غریب، چھوٹا اور بڑا، پڑھا لکھا اور پڑھ، شہری اور دیہاتی، صحت مند بیمار، کوئی بھی ان 3 فائدوں سے مستغنی نہیں ہو سکتا، سب کی یہ ضرورت ہے۔ فرمایا من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کی کثرت کی، استغفار کو معمول بنایا، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دے گا۔ ومن کل ہم فرجا، اللہ اس کا ہر غم دور کرے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کو روزی عطا کرے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کا اکثر معمول استغفار کا یہ تھا جو ابھی بتاتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں استغفار کے الفاظ مختلف آتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا پڑھتے تھے؟ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہے استغفار پڑھنا، ایک ہے استغفار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔